الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہمارا سبق نمبر 53 ہے، کلاس نمبر 53 ہے، اور معراج اور اسراء کی تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے دو بنیادی سوالات کو ڈسکس کرنا ہے، اور ضروری جتنی چیزیں ہیں جو ڈسکس ہونی چاہیے اس سیرت کورس میں اسی حد تک اس کو ڈسکس کرنا ہے، بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے اس کو ڈسکس نہیں کرنا۔ مزید کسی نے گہرائی میں ان چیزوں کو سمجھنا ہو تو سیرت کی تفصیلی کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیے بغیر اسراء اور معراج کا واقعہ نامکمل ہے، اس لیے ان کو ذکر کرنا، اور یہ ہم ایک مکمل ایک کمپریہنسو کورس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو یہاں ڈسکس کرنا بھی مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ ادروائز اگر بالکل کوئی واضح نصیحت کی کوئی ایسی مجلس ہوتی تو شاید اس میں ہم ذکر نہ کرتے، لیکن یہ چونکہ کورس کے طور پر ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں تو یہاں ان چیزوں کو ذکر کرنا مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو اسراء اور معراج کا سفر تھا یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا؟ جسمانی کا مطلب یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فزیکلی ان سب جگہوں پہ تشریف لے گئے تھے، بیت المقدس، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ان ساری تفصیلات کے ساتھ، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روحانی طور پر یہ سب کچھ دکھایا گیا تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں ہی موجود تھے؟ یہ ایک بنیادی بات ہے جو اس موقع پر ڈسکس کی جاتی ہے۔ اور دوسرا اہم سوال کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی زیارت کی تھی یا زیارت نہیں کی تھی، یہ بھی ایک بات ہے جو اس موقع پہ ذکر کرنا مجھے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ سیرت کا سبق سنتے ہوئے درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اسراء اور معراج کے سفر کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ آیا یہ جسمانی تھا یا روحانی تھا، تو اس بارے میں محدثین اور سیرت نگاروں نے تین اقوال ذکر کیے ہیں، تین طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی رائے جو سب سے راجح بھی ہے جمہور اہل السنہ کی، جمہور علماء کی، جمہور محدثین، جمہور سیرت نگار، جمہور صحابہ، یعنی جو جمہور ہیں صحابہ میں، تابعین میں، فقہاء میں، محدثین، سیرت نگاروں نے، ان سب نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے، وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسراء کا سفر بھی بیداری کی حالت میں تھا، معراج کا سفر بھی بیداری کی حالت میں تھا۔ یہ دونوں سفر فزیکلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، اور فزیکلی حضور علیہ الصلاۃ والسلام آسمانوں پر بھی تشریف لے گئے، اور جو ساری تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی دکھایا گیا ہے، آپ خود بنفس نفیس وہاں پر تشریف لے کر گئے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے شاگرد حضرت عکرمہ نے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اس آیت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ اس کی تفسیر کیا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی یہ تفسیر بیان کی، ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، کہ اس سے مراد حقیقی آنکھ کا دیکھنا ہے، ریل آنکھ سے دیکھنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کی رات دکھایا گیا جب رات کے وقت حضور کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے، انہوں نے 20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اور تابعین اور تبع تابعین کے نام ذکر کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ یہ وہ سارے صحابہ اور تابعین ہیں جو اسی بات کو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسراء کا سفر بھی روحانی جسمانی تھا اور آپ کا معراج کا سفر بھی جسمانی تھا۔ اور قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی الشفا میں ذکر کی ہے کہ اسی قول کو اکثر مفسرین، اکثر محدثین اور اکثر فقہاء نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ صحابہ کرام میں سے جن صحابہ کے انہوں نے نام ذکر کیے ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت جابر، حضرت حذیفہ، حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت مالک ابن صعصع، حضرت انس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو حبہ بدری رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ شامل ہیں۔ اور تابعین اور تبع تابعین میں انہوں نے جو نام ذکر کیے ہیں ان میں حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت سعید ابن المسیب، حضرت ابن شہاب الزہری، حضرت ابن زید، حضرت حسن بصری، حضرت ابراہیم نخعی،
حضرت مسروق، حضرت مجاہد، حضرت عکرمہ اور حضرت ابن جریج رحمہم اللہ، ان سب کی یہی رائے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جسمانی تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور جو مشہور مفسر ہے ابن جریر طبری، ان کی بھی یہی رائے ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے، تو احادیث سے ہمیں اس کی وضاحت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس کی کچھ تفصیلات ہم پہلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ نے عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، ہمارے درمیان آرام فرمایا، پھر فجر کے قریب آپ نے ہمیں بیدار کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور ہم نے بھی فجر کی نماز ادا کر لی، تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ام ہانی، اے ام ہانی، لقد صلیت معکم العشاء الآخرہ کما رأیت بہذا الوادی، کہ میں نے عشاء کی نماز تمہارے ساتھ یہی پڑھی تھی جیسے تم جانتی ہو۔ ثم جئت بیت المقدس، پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی، اور پھر اب فجر کی نماز تم دوبارہ دیکھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پڑھ رہا ہوں۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہر ہے جب یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، یہ جسمانی سفر تھا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس تفصیل سے بیان کیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، امام نووی نے مسلم کی شرح میں، اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاسراء والمعراج میں بھی اسی قول کو ذکر کیا ہے۔ اور اس کی ایک اور دلیل جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی، عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ عبد کا اطلاق انسان کی جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے، یعنی جسم اور روح دونوں کو عبد کہا جاتا ہے، صرف انسانی روح کو عبد نہیں کہا جاتا۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر یہ روحانی سفر ہوتا، یہ خواب کا سفر ہوتا، تو پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ نہیں ہوتا، بلکہ سبحان الذی اسریٰ بروح عبدہ ہوتا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کی روح کو بیت المقدس لے کر گئی۔ لیکن اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو بیت المقدس لے کر گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر بنفس نفیس آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تھے۔ پھر ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت ہی عجیب اور بڑی بات کے طور پر ذکر کیا، سبحان کا لفظ اس کے شروع میں ذکر کیا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کام ہے۔ تو اب خواب میں روحانی طور پر تو بہت سارے لوگوں کو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جا سکتے ہیں خواب میں، بیت المقدس بھی جا سکتے ہیں، بیت اللہ بھی جا سکتے ہیں، ایک رات میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، پھر آگے عبد کا لفظ ذکر کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری کوئی واقعہ تھا جس کو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ پھر قرآن کریم کی جو آیت ہے سورۃ النجم میں، ما زاغ البصر وما طغى، اس میں باقاعدہ آنکھ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی ہے، نہ پیغمبر کی آنکھ حد سے آگے بڑھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا ذکر کیا، خواب انسان آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا، خواب کا جو سفر ہوتا ہے وہ آنکھوں سے تو نہیں دیکھا جاتا، خواب میں انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے نسبت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں نے نہ تو حد سے آگے بڑھی ہیں اور نہ حضور کی آنکھیں چکرائی ہیں۔ اور جیسے میں نے بات عرض کی کہ اگر اس کو محض خواب سمجھا جائے تو پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہونا کیسے اس کا ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ اس طرح کا سفر تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، خواب میں لوگ ہواؤں میں اڑتے ہیں، خواب میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر مشرکین مکہ کے اعتراض کا کیا مطلب؟ یعنی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معراج کا واقعہ سنایا، آپ تفصیلات پہلے پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا، وہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ خواب ہی کا واقعہ تھا تو خواب تو ان کو بھی نظر آتے تھے، تو وہ اعتراض کیوں کرتے؟ ان کا اعتراض کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ جسمانی واقعہ تھا، جس وجہ سے ان کو شک ہوا اور جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ام ہانی نے حضور کو منع کیا کہ آپ مشرکین کو جا کر یہ واقعہ نہ سنائیں، اس لیے کہ اگر یہ خواب ہی کا کوئی معاملہ ہوتا، کوئی روحانی معاملہ ہوتا،
تو حضرت ام ہانی کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ مشرکین جھٹلائیں گے کہ خواب تو سب کو نظر آتے ہیں، خواب میں تو سب یہ سفر کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک براق پر لے جایا گیا، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر براق یا معراج یہ سیڑھی کے ذریعے لے جایا گیا۔ یہ ساری تفصیلات بھی ہمیں روایات اور احادیث میں ملتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس ساری تفصیل کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ جسمانی سفر تھا، روحانی سفر نہیں تھا۔ بہرحال یہ میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، چند دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر تھا یہ جسمانی تھا، اور جیسے میں نے بتایا کہ جمہور امت کا یہی قول ہے۔ ایک اور قول اس معاملے میں پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر روحانی تھا۔ یہاں میں مختصراً یہ بات عرض کر دوں کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر تفصیل ذکر کی ہے کہ خواب کے سفر میں اور روحانی سفر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ روحانی سفر الگ چیز ہے، خواب کا سفر الگ چیز ہے، وہ تھوڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، اس لیے ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کر رہے۔ بہرحال ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر تھا یہ روحانی تھا۔ آپ کو مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر جو لے جایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں اپنی چارپائی پر اپنے بستر پر موجود تھے، لیکن آپ کی روح کو یہ سارا سفر کروایا گیا۔ یہ جو قول ہے بنیادی طور پر اس کی نسبت کی جاتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، اور سیرت ابن ہشام کی ایک روایت ہے جو ضعیف ہے اور بلکہ بہت شدید ضعیف ہے، اس کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف یا اس کی جو سندی حیثیت ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ ابن ہشام کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ کی طرف منسوب ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم غائب نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے سفر کروایا، اسراء کروایا۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور اکثر محدثین نے اس کو ضعیف نہیں بلکہ شدید ضعیف قرار دیا ہے، اور کچھ نے آگے بڑھ کر اس کو موضوع، فیبریکیٹڈ اور من گھڑت حدیث قرار دیا ہے۔ علامہ زرقانی نے شرح زرقانی میں حافظ ابن دحیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب المعراج الصغیر میں امام ابو العباس ابن سریج کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ھذا حدیث لا یصح، کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، وانما وضع، یہ حدیث گھڑی گئی ہے، بنائی گئی ہے اپنی طرف سے، ردا للحدیث الصحیح، صحیح احادیث کو رد کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے۔ پھر آپ اگر دیکھیں ابن اسحاق نے یہ جو روایت نقل کی ہے تو جس شخص سے انہوں نے روایت نقل کی ہے وہ مجہول ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حدثنی بعض آل ابی بکر، مجھے آل ابو بکر کے کچھ لوگوں نے یہ حدیث سنائی، پتہ نہیں ہے کہ وہ بعض لوگ کون ہیں۔ تو اتنے اہم موضوع پر ایک مجہول راوی کی ایسی روایت جس کو اکثر محدثین ضعیف نہیں بلکہ شدید ضعیف، اور کچھ محدثین اس کو موضوع قرار دے رہے ہوں، پھر یہ واقعہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی جو ہوئی ہے مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اس پر سب محدثین سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کی طرف اگر اس کی نسبت ہے تو حضرت عائشہ کو کسی نے بتایا بھی ہوگا تو کسی اور نے بتایا ہوگا۔ اور پھر اس حدیث کے ضعیف ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ سے یہ حدیث ایکٹیو وائز کے اندر بھی منقول ہے، یعنی ایک تو پیسو وائز ہے کہ حضور کا جسم غائب نہیں ہوا تھا، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ما فقدت جسد رسول اللہ، کہ میں نے اللہ کے رسول کے جسم کو غائب نہیں پایا۔ تو حضرت عائشہ کی تو اس وقت رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت عائشہ کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے شدید ضعیف ہے، اس لیے جمہور محدثین کے قول کے مقابلے میں، جمہور امت کے مقابلے میں، اور صحیح احادیث اور قرآنی آیات کے مقابلے میں اس طرح کی ضعیف حدیث کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اور اس کی نسبت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن وہ روایت بھی ضعیف ہے، اور اس درجے ضعیف ہے کہ ان صحیح احادیث کے مقابلے میں اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اسراء کے بارے میں پوچھا گیا، اسراء اور معراج کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کانت رؤیا من اللہ تعالی صادقہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک سچا خواب تھا۔ لیکن محدثین نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، اور
ضعیف قرار دینے کی ایک وجہ یہ ہے، یہ تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ہم سیرت کو ایک کورس کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو میں اس کو شارٹ فارم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ ضعیف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابن اسحاق کے جو شیخ ہیں یعقوب ابن عتبہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، یعنی بیچ میں کوئی راوی موجود نہیں ہے، ان کے درمیان گیپ ہے۔ اور علامہ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ حضرت معاویہ سے یہ حدیث اس لیے ثابت نہیں ہے کہ یعقوب ابن عتبہ جو حضرت معاویہ سے روایت کر رہے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے 128 ہجری میں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے 60 ہجری میں، تو ان کا حضرت معاویہ سے روایت کرنا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ حدیث یقیناً کسی اور سے سنی ہے، اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ میں اسلام نہیں لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو تفسیر قرطبی میں باقاعدہ یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کا بھی وہی قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے وہ بقول ابن عباس قالت عائشہ و معاویہ، کہ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے قول کو اختیار کیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جسمانی سفر تھا، فزیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان مقامات پر تشریف لے کر گئے تھے۔ ایک تیسرا قول بھی اس بارے میں پایا جاتا ہے، اور یہ جو قول ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاسراء والمعراج کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور صحیح بخاری کے شارح ہیں محلب، امام محلب، انہوں نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ اور اسی طرح ابو نصر ابن قشیری اور ان سے پہلے ابو سعید رحمہ اللہ نے شرف المصطفیٰ میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار معراج ہوئی، ان میں سے کچھ بیداری کی حالت میں تھی، کچھ خواب کی حالت میں تھی۔ ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، ایک قول یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسراء کا سفر تھا یہ جسمانی حالت میں تھا، اور بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر تھا یہ روحانی سفر تھا۔ بہرحال یہ تینوں اقوال معراج کے حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ جمہور صحابہ، جمہور تابعین، جمہور فقہا، جمہور محدثین، جمہور سیرت نگار، ان کی رائے یہ ہے، اور صحیح احادیث اور قرآنی آیات کی وجہ سے رائے یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو سفر تھا وہ جسمانی سفر تھا، بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا سفر بھی اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر بھی، یہ دونوں سفر جسمانی تھے۔ اس میں دلائل کے اعتبار سے جواب، پھر جواب الجواب کے اعتبار سے بہت تفصیل ہے، اس کو جب میں نے لکھا تقریباً کوئی 25-30 صفحات میں آیا، لیکن پھر اس کو میں نے شارٹ کرتے 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 اتنے مختصر انداز میں بیان کیا۔ انشاءاللہ جب ہماری کتابی فارم میں یہ چیز چھپ کر آئے گی تو ہم سارے دلائل کے ساتھ اس کو کتابی شکل میں شائع کریں گے، لیکن آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے جس کو میں نے بیان کیا۔ ایک اور سوال معراج کے موقع پر جیسے میں نے شروع میں بتایا وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی تھی یا نہیں، یعنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ یہ بھی ایک اختلافی موضوع ہے، اور دو طرح کی آراء ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ جو پہلا قول ہے، جو جمہور فقہا، جمہور محدثین اور جمہور امت کا قول ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، اور تابعین میں حضرت عکرمہ، حضرت حسن بصری، ربیع بن انس، ان سب کی یہی رائے ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اکثر اہل سنت کے اکثر علماء کا موقف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ الشفاء میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور اسی بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب ان سے کسی نے اللہ کی زیارت کے بارے میں پوچھا
کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بار بار جواب دیا رآہ 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 کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، بار بار کہتے رہے حتی انقطع نفسہ، یہاں تک کہ آپ کا سانس بھر آیا، سانس ٹوٹ گیا آپ کا. یعنی اتنی شدت سے بار بار حضرت امام احمد ابن حنبل کہتے رہے رآہ 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 رآہ، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، ان کا سانس ٹوٹ گیا. اتنی شدت کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے رہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی کہتے ہیں کہ رآہ بعینی رأسہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں روایت نقل کی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. اسی قول کو حضرت حسن بصری جو مشہور تابعی ہیں انہوں نے بھی اس کو راجح قرار دیا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں لقد رآ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا. یہ تمام روایات امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ذکر کی ہیں اور پھر خود بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اپنے اس بارے میں یہ رائے پیش کی ہے کہ الحاصل ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ بعینی رأسہ لیلۃ الاسراء، کہ اکثر علماء کا موقف اور راجح بات یہ ہے، اور اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور انہوں نے پھر اس کی وجوہات ذکر کی ہیں کہ جن صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایات نقل کی ہیں لا یأخذونہ الا بالسماع، انہوں نے ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ چیزیں سنی ہیں. یہ عقل میں اتنی آسانی سے آنے والی چیزیں تو ہیں نہیں کہ انسان کو سمجھ آ جائے، تو وہ اگر ایسی چیز نقل کر رہے ہیں جو عام طور سے ہوتی نہیں، تو اس کا یقیناً یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، تب جا کر وہ ان چیزوں کو نقل کر رہے ہیں. اس حوالے سے ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم میں اس کی نسبت دل کی طرف بھی کی گئی ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ آنکھ کی طرف نسبت کی گئی ہے ما زاغ البصر وما طغى، تو قرآن میں یہ بھی آتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے جھوٹ نہیں کہا جو اس نے دیکھا، یعنی دل کی طرف نسبت کی گئی ہے. تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل سے دیکھا، یعنی وہ ایک خواب والا سفر ہو جائے گا، یہ روحانی سفر ہو جائے گا. تو مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس بارے میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اتعجبون ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگوں کو اس بات پر تعجب کیوں ہوتا ہے؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، براہ راست بات کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی زیارت اور اللہ کا دیدار کیا، اس پہ تمہیں تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا جا سکتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی جا سکتی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین کا یہ مذہب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے اور دیدار کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت مسند احمد میں ذکر کی ہے، اور اس کے جو راوی ہیں سب صحیح حدیث کے رجال میں سے ہیں، سب ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں. اسی روایت کو علامہ طبرانی نے المعجم الاوسط میں، علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک بار اپنی آنکھوں سے اور ایک بار اپنے دل سے. اس کا یہ بھی بہترین جواب ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں نسبت دل کی طرف ہے، تو دل سے بھی دیکھا ہے اور آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. یہ ایک قول ہے جو میں نے بتایا اور محدثین، فقہا، مفسرین اور جمہور امت کا مذہب ہے. اور جو دوسرا قول ہے اس بارے میں وہ یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی زیارت آنکھوں سے نہیں کی، باقاعدہ آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا. اور یہ قول حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، کہ جو تمہیں یہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی منقول ہے جس میں وہ فرماتی ہیں من زعم ان محمدا رآ ربہ فقد اعظم، جو یہ گمان کرے کہ اس نے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اس نے بہت بڑی بات کر دی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں روایات کے بارے میں اس کو زیر بحث لائے کہ دیکھیں صحابہ کی ایک تعداد ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی زیارت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ بات کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان دونوں روایات کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے، اس روایت کو لیں یا اس روایت کو لیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ اور بڑی علمی اور گہری بات اس بارے میں لکھی۔ یہ سمجھنے کی، سمجھیں گے بڑی ٹیکنیکل سی چیز ہے، لیکن اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور اس سے آپ کو فقہا کے اجتہاد اور استنباط کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ صحابہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے، وہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ روایت ایسی ہے یا یہ بات ایسی ہے کہ جو اجتہاد سے، اپنی رائے سے، اپنی عقل سے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ صحابہ اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ان کو اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہو۔ اس لیے کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں جس میں آپ اجتہاد کر سکتے ہیں، استنباط کر سکتے ہیں، کچھ سوچ بچار کر کے کچھ نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ یہ ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ تو خلاف عادت بات ہے کہ اللہ کی زیارت کون کر سکتا ہے بھائی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ یہ بات منسوب کر رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ رائے بنا لی اور بنا کر پیش کر دی ہو۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مبنی ہے اجتہاد اور استنباط پر، یعنی حضرت عائشہ کا اجتہاد ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ ان صحابہ کی روایت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی زیارت کی ہے، ان کی روایت محمول ہے یا مبنی ہے سماع پر۔ سماع کا مطلب کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، اور حضرت عائشہ کی روایت مبنی ہے اجتہاد پر کہ انہوں نے قرآنی آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ وہ کون سی قرآنی آیت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآنی آیت سے استدلال کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور اس کی ذات انتہائی لطیف اور انتہائی باخبر ہے۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہہ دیا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب قرآن میں آ گیا کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی تو پھر اللہ کے رسول نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ بات قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عائشہ نے اجتہاد اور استنباط کیا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی زیارت نہیں کی تھی، جبکہ جمہور محدثین اور جمہور مفسرین اس آیت کی تفسیر یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ انسانی آنکھ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، کہ پوری طرح اللہ کو دیکھ کر سمجھ جائیں، پوری طرح اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ایک ہے ادراک، دیکھیں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ ہے ادراک اور ایک لفظ ہے رؤیت۔ عربی میں رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، اور ادراک کا جو مفہوم ہے وہ رؤیت سے، دیکھنے سے ہٹ کر ہے۔ تو قرآن میں یہ نہیں آیا کہ انسانی نگاہیں اللہ کو دیکھ نہیں سکتی، قرآن میں الفاظ یہ آئے ہیں کہ انسانی نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ادراک میں اور رؤیت میں یہی فرق ہے کہ رؤیت کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ادراک کا مطلب ہوتا ہے پوری تفصیلات کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ احاطہ کر کے کسی کو دیکھنا۔ تو قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی انسانی آنکھ اللہ کی ذات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس کا احاطہ کر کے نہیں دیکھ سکتی، تو اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسانی آنکھ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زیارت نہیں کر سکتے، اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، یہ اس سے معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، اور اس بارے میں یہ چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس کا اختلافی مسئلہ ہے، یہ صحابہ کا آپس کا اختلافی مسئلہ ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حضرت عائشہ کے اس استدلال کے بہت سارے تفصیلی جوابات بھی منقول ہیں کہ اس آیت کا حضرت عبداللہ ابن عباس کیا مفہوم بیان کرتے ہیں، کیا تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ہم اس کو یہاں ذکر نہیں کریں گے، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ پیٹرن نہیں ہے، فارمیٹ نہیں ہے کلاس کا کہ ہم اس پوری تفصیل میں جواب الجواب کی طرف جائیں۔ بہرحال یہ ایک اتنی بات اس سے معلوم ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے وہ مبنی ہے اجتہاد پر، استنباط پر، کہ انہوں نے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مفہوم اخذ کیا ہے، اور جو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی زیارت کی تھی، ان کا یہ موقف مبنی ہے سماع پر، کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے۔ تو جو سماع ہے، جو سنا گیا اللہ کے رسول سے، اس کو ترجیح حاصل ہوتی ہے اجتہاد پر، اس لیے ان صحابہ کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے جو صحابہ کسی بات کو سماعاً اللہ کے رسول سے سن کر بیان کر رہے ہوتے۔ اب یہ جو ہم نے بات کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سماع پر مبنی ہے، اس کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا ہے۔ اب وہ اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو منسوب کر رہے ہیں، اور یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں نقل کی ہے، اور اس کے راوی صحیح حدیث کے رجال ہیں، سب ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم الی ربہ تبارک و تعالی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اس روایت کو علامہ طبرانی نے المعجم الاوسط میں، علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت جو میں پہلے بتا چکا کہ ان محمدا رأى ربہ مرتین، مرتن ببصرہ ومرتن بفؤادہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 دفعہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ اپنے دل سے۔ اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے یہ سماع پر مبنی ہے، اور حضور سے انہوں نے اس کو سنا ہے تو اس کو نقل کیا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی تفصیل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کے سفر کے حوالے سے 2 چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت مختصر انداز میں، اور جو جمہور امت کا مذہب ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر جسمانی تھا یا روحانی تھا، اس کی تفصیل ہم نے سامنے رکھی۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی زیارت کی ہے یا اللہ کی زیارت نہیں کی ہے۔ دونوں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن جو اصل سیکھنے اور سمجھنے کی چیز ہے آخر میں وہ بھی عرض کر دوں کہ اس طرح کی جو علمی بحثیں ہوتی ہیں، عام طور سے جیسے میں نے شروع میں بار بار یہ بات کی کہ ہم اس طرح کی علمی بحثوں کو عوامی محفل کی زینت نہیں بناتے، یہ علمی چیزیں ہیں، علماء کے درمیان آپس میں ڈسکس ہوتی ہیں، اس پہ بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہاں ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے صرف اور صرف کہ ایک علمی جو نقطہ نظر ہے اس موضوع پر ظاہر ہے کہ ہم ایک کورس کے طور پہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے اس کی ساری تفصیلات آ جائیں۔ باقی ہمارا جو فوکس ہے تمام چیزوں میں، سیرت پڑھتے پڑھاتے وقت پریکٹیکل چیزوں پہ ہونا چاہیے، عملی چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی چیزوں کو لے کر بحث مباحثہ شروع کر دیا جائے، مناظرے شروع کر دیے جائیں، جو اصل مقصد تھا ہمارا سیرت کورس پڑھنے کا وہ پیچھے رہ جائے اور ان چیزوں میں ہم الجھ کے رہ جائیں۔ یہ ہرگز ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ رویہ کوئی ایسا رویہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا سکے یا جس کی کوئی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ تو فوکس ہمارا ہمیشہ سے اس چیز پر رہنا ہے کہ سیرت کے واقعات کیا ہیں اور سیرت کے واقعات سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو کیا ملتا ہے۔ ایک موضوع رہ جاتا ہے معراج کے حوالے سے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو آج ہی کے سبق میں کور کروں، لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اس پہ بات کرنے جائیں گے تو یہ سبق بہت لمبا ہو جائے گا، شاید 1.5-2 گھنٹے تک چلا جائے، تو اس لیے میں بہت زیادہ اس کو سبق کو بہت زیادہ لمبا کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا۔ تو آج کا جو سبق ہے ہم اس کو یہیں پہ مکمل کر رہے ہیں، کنکلوڈ کر رہے ہیں،
اور اگلا جو ہمارا سبق ہوگا معراج کا، جو آخری سبق ہوگا، وہ اس موضوع پر ہوگا کہ معراج پر جو اعتراضات ہوتے ہیں عقلی طور پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں آپ بیت المقدس چلے گئے، آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، وغیرہ وغیرہ، جو سائنسی اور دوسرے قسم کے جو اعتراضات ہوتے ہیں لبرل سیکولر لوگوں کی طرف سے، معجزات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل ہم اگلے سبق میں رکھیں گے، اور پھر وہاں پر ہمارا معراج کا یہ سفر، آپ سمجھیں کہ 10 اسواق میں ہمارا معراج کا یہ سفر مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں، اگین اس درخواست اور اس وضاحت اور تنبیہ کے ساتھ اور اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ یہ چیزیں بحث مناظرے کی نہیں ہیں، فوکس ہمارا پازیٹیو کاموں پر ہونا چاہیے، معاشرے کو، کمیونٹی کو، امت کو، انسانیت کو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز یہ ہے کہ سیرت سے ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، کیا گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہیں، کیا انسٹرکشن ملتی ہیں، کس روڈ میپ کو ہم نے اختیار کرنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے تاکہ ہم دوبارہ سے ان چیزوں کو ریوائیو کر سکیں جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ آج کے سبق سے متعلق کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے یقیناً سبق سنا ہے تو اس کی تفصیل کمنٹ میں، جواب میں آپ نے آپشن سلیکٹ کر کے کمنٹ میں ہمیں بتانا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اسراء اور معراج کے بارے میں جمہور علماء کا موقف کیا ہے؟ جسمانی تھا، روحانی تھا، جسمانی اور روحانی دونوں تھا؟ اس بارے میں حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا موقف کیا ہے؟ جسمانی تھا، روحانی تھا، دونوں تھا؟ اسراء اور معراج کے روحانی ہونے سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب روایت کیسی ہے؟ صحیح ہے، ضعیف ہے، شدید ضعیف ہے؟ جمہور علماء کی رائے کے مطابق کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے؟ جی ہاں، جی نہیں۔ اس بارے میں حضرت انس اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کا کیا موقف ہے؟ زیارت کی ہے، زیارت نہیں کی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زیارت نہیں کی؟ ہم نے سیرت پڑھتے ہوئے اپنا فوکس کس بات پر رکھنا ہے؟ اختلافی موضوعات پر یا پھر پریکٹیکل گائیڈ لائن پر؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔